السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام چٹ چٹ کارنر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر نقوی۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں کے حوالے سے خبریں۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار اداکار علی ظفر ایشیا کے 50 پرکشش مردوں میں 8ویں نمبر پر آئے ہیں۔ برطانوی جریدے ایسٹرن آئی نے رواں سال ایشیا کے 50 پرکشش مردوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان کے باصلاحیت گلوکار اور اداکار علی ظفر 8ویں نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی نیاد برطانوی گلوکار زین ملک ایشیا کے 50 پرکشش مردوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر شامل ہیں اور نامور بالی ووڈ اداکار رتک روشن بھی ایشیا کے پرکشش مردوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا نمبر 5واں ہے۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار اور اداکار علی ظفر رواں سال ایشیا کے 8ویں پرکشش مرد قرار پائے ہیں اور علی ظفر نے اپنا نام فہرست میں شامل ہونے پر ایسٹرن آئی میگزین کے ایڈیٹر اسجد نذیر اور تمام مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں نے کبھی خود کو اس عزت کے قابل نہیں سمجھا۔ ناظرین، عید الفطر پر پاکستانی سینما میں سلمان خان کی فلم بھارت اور فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز ہو رہی ہے، تو شائقین نے بھی سلمان خان کے مقابلے میں فواد خان کو بہترین قرار دے دیا۔ جہاں سلمان خان بھارت کے ساتھ پاکستانیوں میں بھی بے حد مقبول ہیں، وہیں فواد خان کے چاہنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ لہٰذا اس عید الفطر پر پاکستانی سینما میں دونوں خانز کے درمیان کڑا اور بڑا سخت مقابلہ ہوگا، جس کی پیش گوئی معروف بھارتی تجزیہ نگار ترن آدرش نے بھی کر دی ہے۔ ترن آدرش نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس عید پر سلمان خان کا مقابلہ فواد خان سے ہوگا اور پاکستان سمیت بیرون ملک میں بھی عید الفطر پر مولا جٹ ریلیز کی جا رہی ہے۔ شائقین کو اس فلم کا بے صبری سے انتظار تھا، جبکہ سلمان خان کی فلم بھارت بھی پاکستان میں عید کے موقع پر ریلیز ہوگی، لہٰذا پاکستان میں اس بار خانز کا مقابلہ خان سے ہوگا۔ ترن آدرش کی اس ٹویٹ پر پاکستان اور بھارتی شائقین کی جانب سے زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا۔ جہاں پاکستانیوں نے سلمان خان کے مقابلے میں فواد خان کو بہترین قرار دیا، وہیں فواد خان کے بھارت میں موجود مداحوں نے بھی سلمان خان کی جگہ فواد خان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ پاکستانی اداکار گوہر رشید نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سر، ہم سب سلمان خان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا فواد خان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ عید الفطر پر صرف فواد خان اور سلمان خان کے درمیان مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلی بار پاکستان کی خوبرو اداکارہ ماہرہ خان اور اداکارہ کترینہ کیف بھی مد مقابل آئیں گی، لہٰذا یہ عید الفطر پاکستانی شائقین کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ گوگل نے پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی فلموں کی فہرست جاری کر دی ہے، لیکن حیران کن طور پر ٹاپ 5 فلمز میں کوئی بھی پاکستانی فلم جگہ نہ بنا سکی۔ دنیا بھر میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سرچ انجن گوگل نے رواں سال 2018 میں پاکستان میں سب سے زیادہ سرچنگ کے اعتبار سے ٹرینڈنگ بننے والی فلموں کی فہرست جاری کی ہے۔ ناظرین، گوگل کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں حیران کن طور پر پاکستان میں سارا سال سرچ کی جانے والی ٹاپ 5 فلموں میں کوئی بھی پاکستانی فلم شامل نہیں ہو سکی۔ گوگل فہرست میں پاکستان میں سرچنگ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بننے والی سلمان خان کی فلم ریس 3 نے جگہ بنا لی۔ دوسرے نمبر پر جگہ بنانے والی فلم سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم رنبیر کپور کی مقبول ترین فلم سنجو موجود ہے، جو کہ اب تک دنیا بھر میں 500 کروڑ سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ ناظرین، فہرست میں تیسرے نمبر پر سلمان خان کی فلم ٹائیگر زندہ ہے نے مقبولیت کی وجہ سے اپنا قبضہ جمائے رکھا ہے اور رواں سال ہی ریلیز ہونے والی ایکشن اور تھرل سے بھرپور ٹائیگر شروف کی مشہور فلم باغی 2 چوتھے نمبر پر سامنے آئی ہے۔ گوگل کی فہرست کے مطابق ٹاپ 5 کی آخری فلم میں ناکامی کا سامنا کرنے والی بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم ٹھگز آف ہندوستان نے جگہ بنا لی ہے۔ ناظرین، پاکستان اپنی اینیمیٹڈ فلم ڈونکی کنگ کے سرچنگ کے اعتبار سے 6 نمبر پر پہلی پاکستانی فلم کے طور پر جگہ بنانے میں کامیاب رہی، جبکہ پاکستان میں ٹاپ 10 میں 10ویں نمبر پر سرچ کی جانے والی بالی ووڈ کی فلم دیپیکا پاڈوکون کی فلم اور رنویر کی فلم متنازع فلم پدماوت ہے۔ 3 بہادر رائز آف دی وارریئرز کا رنگا رنگ پریمیئر کراچی میں منعقد کیا گیا اور پریمیئر میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، ایئر وائر فلمز اور دی اینیمیشن کی مشترکہ پروڈکشن میں 3 بہادر رائز آف وارریئر سینما گھروں کی زینت بنی ہے اور کراچی میں رنگا رنگ پریمیئر کا انعقاد کیا گیا، جسے مداحوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ پریمیئر میں وسیم اکرم کی اہلیہ شنیزہ اکرم، بلال عباس خان، ماریہ خان، ثروت گیلانی، شرمین عبید چنائے سمیت دیگر اداکاروں کی شرکت ان کی ہوئی اور ماریہ خان نے
ने अपने पैगाम میں کہا کہ تین بہادر کے حوالے سے میں بہت پرجوش ہوں اور ہماری اینیمیٹڈ فلم بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی لیے فلم دیکھنے آئی ہوں۔ پریمیئر دیکھنے کے بعد بچوں کا کہنا تھا کہ ہمیں فلم دیکھ کر یہ سبق ملا کہ پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں بالی ووڈ کا۔ عامر خان کے بعد کترینہ کیف نے بھی فلم ٹھگس آف ہندوستان کی ناکامی کی ذمہ داری تسلیم کر لی ہے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کترینہ کیف نے کہا ہے کہ فلم کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور سب نے اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا لیکن اس کے باوجود فلم شائقین کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی۔ اس سے قبل عامر خان نے بھی فلم ٹھگس آف ہندوستان کی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ فلم ان استعفا مداحوں کو اس مرتبہ تفریح فراہم نہیں کر سکی۔ واضح رہے کہ رواں سال دیوالی کے موقع پر ریلیز ہونے والی فلم ٹھگس آف ہندوستان، جس میں عامر خان نے امیر علی کا کردار ادا کیا تھا، امیتابھ بچن نے خدا بخش کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ کترینہ کیف نے ثریا جان کا کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، ای کامرس کمپنیوں کی جانب سے صارفین کے ساتھ دھوکہ دہی اور غلط سامان کی ترسیل معمولی سی بات ہے، لیکن جب سوناکشی سنہا جیسے فلمی ستارے کو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی امیزون نے ہیڈ فون کے بجائے پانی کی لائنوں میں استعمال ہونے والا والو تھما دیا تو پھر عام لوگ کیا چیز ہیں؟ سوناکشی نے اپنی پہلے ٹویٹ میں ہیڈ فون بنانے والی بین الاقوامی کمپنی کے ڈبے میں نفاست سے رکھے پانی کی لائن میں لگانے والے والو کی تصویر شیئر کی، جس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ کیا کوئی شخص غیر معیاری لوہے کو 18,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے۔ مزید انہوں نے لکھا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، میں اس آن لائن کمپنی پر فروخت نہیں کر رہی، میری طرف سے آپ کو وہی چیز ملے گی جو آپ نے آرڈر کی ہوگی۔ سوناکشی سنہا نے اگلے ٹویٹ میں ہیڈ فون کے ڈبے سے نکلنے والے پرزے کی کہانی سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے ای کامرس کمپنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نظر کرم فرمائیں، ہیڈ فون آرڈر کرنے پر مجھے کیا ملا ہے۔ ڈبہ باقاعدہ طور پر پیک تھا اور وزن کے اعتبار سے بھاری بھی ہے، لیکن یہ صرف باہر سے ہے۔ سوناکشی سنہا کی ٹویٹ کے بعد آن لائن کمپنی امیزون پر کی جانے والی تنقید جب شدید ہو گئی تو کمپنی بھی جوابی ٹویٹ کے ساتھ میدان میں آ گئی، اور جس میں کمپنی نے نہ صرف سوناکشی سنہا سے معافی مانگی بلکہ اسے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایک URL بھی فراہم کیا جہاں اس معاملے کی شکایت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ کمپنی نے اپنے ٹویٹ میں یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ انتظامیہ ان سے اس حوالے سے رابطے میں رہے گی۔ بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان نے اپنی بیٹی سارہ علی خان کی پہلی فلم کیدر ناتھ کی کامیابی پر بے انتہا خوش ہیں۔ فلم کیدر ناتھ کے ذریعے بالی ووڈ میں شاندار انٹری دینے والی خوبصورت اداکارہ سارہ علی خان کو اداکارہ عالیہ بھٹ کے بعد بھارتی فلم انڈسٹری کی نئی سپر سٹار کہا جا رہا ہے۔